السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اپنی ہی پارٹی کی چیئرمین شپ سے علیحدہ کرنے کی تیاریاں تقریباً مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس عمل کو بہت سارے لوگ مکافات عمل کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اسے کہہ رہے ہیں جی جیسی کرنی ویسے ہی بھرنی، کچھ لوگ اسے سیاسی انتقام قرار دے رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کے نزدیک چونکہ نواز شریف کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو جب تک یہ ایسا نہ ہوتا تو اس وقت تک لیول پلینگ فیلڈ ہو نہیں سکتا تھا۔ اب اس کے پیچھے کیا مقاصد کیا ہیں، اس پر آج ہم تھوڑا سا غور کریں گے۔ یہ فقط اتنا نہیں ہے کہ یہ مکافات عمل ہے، چونکہ جی نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تھا تو اب عمران خان کو بھی اس سے ہٹانا ہے، بلکہ اس سے اسٹریٹجک مقاصد حاصل کرنے ہیں آئندہ آنے والے الیکشن میں۔ اور اگر میں اس کو ون لائنر میں کہوں تو اس کا مقصد ایک مزید پی ٹی آئی پی کا قیام ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی بن چکی ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی پی بن چکی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، جس کے سربراہ پرویز خٹک صاحب ہیں، وہ بن چکی ہے۔ لیکن اب اس کا مقصد ایک اور پی ٹی آئی پی بنانا ہے، اور یہ جو ہوگا پاکستان تحریک انصاف پپٹ گروپ ہوگا، کٹھ پتلی گروپ ہوگا۔ اس کا مقصد اس کا نام جو ہوگا، اور اس کے مقاصد کیا ہوں گے وہ تھوڑا سا میں سمجھانے سے پہلے، عرض کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ فیکٹس بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ شیر افضل مروت کے حوالے سے جو کنٹروورسی ہوئی کہ جی گوہر علی خان کا جو نام ہے وہ نئے پارٹی چیئرمین کے لیے عمران خان نے تجویز کر دیا تھا، تو اس کو فوراً بتا دینا مقصد تھا، درست تھا، یا نہ بتانا درست تھا؟ اس حوالے سے بہت ساری تھیوریز چل رہی ہیں۔ جو پی ٹی آئی کے جو یوں سمجھیں کہ جناب وکلا گروپ ہے اور دیگر جو لوگ ہیں، جن میں جناب رؤوف حسن صاحب بھی شامل ہیں، جنہوں نے وہ ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا جی ابھی تک ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ کسی کو نیا چیئرمین کے لیے نامزد کیا گیا ہو۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیس چونکہ عدالت میں موجود تھا اور اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ جمعرات کے روز ہو رہی ہے، تو ہم انتظار کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ہم وکلا زور دیں جج صاحب کو کہ چونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک پابند کیا گیا ہے کہ آپ فوری طور پر فیصلہ کریں یا الیکشن کرائیں، تو اس میں عمران خان کی پارٹیسپیشن مشکل ہو رہی ہے، لہٰذا اس کیس کو فوری طور پر ارجنٹلی نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے، اور تاکہ عمران خان صاحب کو پارٹی کے انٹرنل جو الیکشن ہے اس میں حصہ لینے کا موقع مل سکے۔ اچھا، یہ رؤوف حسن اور دیگر جو دوست ہیں ان کا موقف تھا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے چونکہ نامزد کر دیا تو ہم عدالت پر زور نہیں دے سکیں گے، ہمارے موقف میں زیادہ مضبوطی نہیں ہوگی۔ دوسری طرف شیر افضل صاحب بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو عدالتوں سے بالکل ریلیف نہیں مل رہا، اور جب ان کو پتہ ہوتا کہ یہ کمزوری ہے تو وہ پھر کسی صورت بھی آپ کی بات نہ مانتے۔ اب عدالتوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ چونکہ متبادل آپ نے نام ایک استعمال کر لیا اور لے آئے ہیں سامنے، لہٰذا وہ آپ کو بلیک میل نہیں کر سکیں گے۔ یہ بنیادی طور پر کنٹروورسی تھی۔ اب اس کو جو جس انداز میں سمجھے وہ فیصلہ کر لے کہ وہ درست، ورنہ دوسری صورت کوئی گروپنگ نہیں ہے، نہ بشرا بی بی گروپ ہے، نہ علیمہ خان گروپ ہے، نہ کوئی اور گروپ ہے، نہ وکلا گروپ ہے، نہ سیاستدان گروپ ہے، بلکہ اس وقت تو پی ٹی آئی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اچھا، دوسری بات، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ اس وقت بہت زور لگا لیا، بہت زور، یعنی آئی پی پی بنا لی، زور لگا لیا، کوئی رزلٹ نہیں ملا۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنا لی، پورا زور لگا لیا، کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، بہت زیادہ سختی کر لی، گرفتاریاں کر لی، لوگوں کو لاپتہ کر دیا، لوگوں کو جناب کیسز بنا دیے، خود عمران خان صاحب پر 200 کیسز بنا دیے جس کی ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ہے، لیکن رزلٹ نہیں ملا۔ اب رزلٹ کیسے لینے؟ الیکشن تو کرانے ہیں، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، اور تمام پروپیگنڈا بھی استعمال کر لیا۔ پروپیگنڈا کیا؟ کتابیں لکھوا لیں، حاجرہ خان کو استعمال کر لیا، خاور مانیکا کو استعمال کر لیا، نکاح کی باتیں ہو گئی، شریعت کی باتیں ہو گئی، ہر حربہ آزما لیا، لیکن عمران خان کی مقبولیت ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے۔
ایسے میں آخر کیا کیا جائے کہ چیزیں کنٹرول ہوں اور الیکشن کی طرف جایا جا سکے؟ کیوں؟ جب تک پاکستان الیکشن کی طرف نہیں جائے گا اس وقت تک آگے حکومت کے لیے مسائل اور طاقتور لوگوں کے لیے مسائل حل ہونے نہیں جا رہے۔ ایسے میں جناب ایک نیا طریقہ اختیار کیا گیا اور اس کے لیے الیکشن کمیشن کو استعمال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن سے جان بوجھ کر 73 دن تک وہ فیصلہ محفوظ رکھا گیا اور اس کو اناؤنسمنٹ نہیں کی، اور پھر 20 دنوں میں جناب کہا گیا کہ جناب اس کا آپ فوری طور پر فیصلہ الیکشن کروائیں ورنہ آپ سے آپ کا انتخابی نشان چھین لیا جائے گا۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف پپٹ گروپ بنایا جا سکے۔ اس کے لیے جناب ان کی خواہش یہ تھی کہ کچھ ایسے سیاستدان جن کو رہا کیا جا چکا ہے یا ایون وہ جیل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اب تک وہ طاقتور لوگوں کے پیرول پر موجود ہیں، تو ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ عمران خان ان لوگوں کو نامینیٹ کرے اور پھر ان لوگوں سے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دلوائے جائیں اور بلے کا نشانی دلوایا جائے جن کا بعد میں رزلٹ آئے تو اس رزلٹ کو اپنے حق میں استعمال کیا جا سکے۔ کیسے استعمال کیا جا سکے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہے کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نون لیگ سے اتحاد تو کریں گے لیکن وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کے بعد کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بلکہ وہ آپشن کھلے رکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اتحاد کریں گے لیکن الیکشن کے بعد کریں گے، اس وقت دیکھیں گے کہ کس کو ہماری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی کو توڑا نہیں جا سکا، اور اب جو ان کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ شاید ان کو 20% یا 25% سیٹوں پر پی ٹی آئی کو لا کر چھوڑ دیا جائے گا، وہ بھی پوری ہوتے نظر نہیں آ رہی۔ تمام سرویز بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ اب پیپلز پارٹی ابھی تک یہ امکان رکھ رہی ہے کہ اگر الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی الائنس بناتی ہے اور اس سے حکومت بنا سکتی ہے تو ایک تو یہ ہوگا کہ ان کو وزارت عظمیٰ فوری طور پر مل جائے گی۔ اگر وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں تو ان کو کسی صورت بھی وزارت عظمیٰ نہیں مل سکتی۔ لیکن اگر یہ بعد میں کچھ ایسے امکانات پیدا ہو جائیں کہ تحریک انصاف کو کچھ ووٹوں کی ضرورت ہو اور وہ اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو تو پیپلز پارٹی اس کے ساتھ اتحاد کر کے ایک کولیشن گورنمنٹ بنا سکتی ہے۔ اچھا، اس میں چونکہ تحریک انصاف بیک فٹ پر ہوگی تو زیادہ تر چانسز بھی یہ ہے کہ اس وقت جو وزارت عظمیٰ کی سیٹ ملے وہ پیپلز پارٹی کو مل سکتی ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے تمام آپشنز ابھی تک کھلے رکھ رہے ہیں اور وہ اتحاد کو تو سوچ رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے بعد اس اتحاد کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف جو طاقتور لوگوں کا خیال یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت کوشش کی، تحریک انصاف کنٹرول نہیں ہو رہی، لیکن بالفرض اگر الیکشن کے نتیجے میں 70%، 60% یا 50+% اگر پی ٹی آئی جیت بھی جاتی ہے تو پھر کیسے مینیج کرنا ہے؟ اس مینجمنٹ کی خاطر الیکشن کمیشن کو استعمال کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ان کی چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا ہے اور ان کی خواہش یہ ہے کہ کوئی پپٹ قسم کا چیئرمین آئے، اسی طرز کا جس طرح کا راجہ سکندر حیات صاحب تھے چیف الیکشن کمشنر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا جی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا ہوا نام تھا جو میں نے قبول کیا۔ اب ان کی خواہش یہ ہے کہ کوئی ایسا نام جو ابھی تک پی ٹی آئی میں موجود ہے اور عمران خان صاحب اس کو ذمہ داری دیں اور پھر ان لوگوں سے ٹکٹ ان لوگوں کو دلوائے جائیں جو آگے پھر پپٹس ہیں۔ اس طرح پورا کا پورا ایک کٹ پتلی گروپ ہوگا اور عمران خان اپنے تئیں راضی ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ واہ واہ جی واہ، یہ میری ایک تو انتخابی نشان بلہ چل رہا ہے اور دوسرا بے شک میں نہیں ہوں لیکن میرے جو امیدوار ہیں وہ کنٹیسٹ لازمی کر رہے ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اگر 50 کیا 60% بھی پی ٹی آئی اس وقت جیت جاتی ہے تو پھر بھی کراچی میئر طرز پر پی ٹی آئی کو حکومت نہیں بنانے دی جائے گی۔ پھر اسی وقت ایک فوری طور پر جو ہی رزلٹ آئے گا ایک فوری طور پر پی ٹی آئی کے اندر راجہ ریاض گروپ جیسا ایک فارورڈ بلاک بنا دیا جائے گا
اور اس کے لیے ضروری تب ہے، وہ تب فارورڈ بلاک بنے گا جب پی ٹی آئی کی ٹکٹیں درست نہیں ہوں گی، جب ٹکٹیں پی ٹی آئی کے لوٹوں کے پاس ہوں گی۔ اور جو عمران خان یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں بلے کا نشان نہیں بھی ملتا، لیکن پھر بھی میں اپنے لائل اور وفادار اور جانسار ساتھیوں کو جناب ٹکٹ دوں گا، ورکرز کو ٹکٹ دوں گا، اور وہ کھمبے کی طرح جیت بھی سکتے ہیں، وہ کسی صورت بھی بھاگنے والے نہیں ہوں گے، ہار ماننے والے نہیں ہوں گے، وہ ان کے سامنے جھکنے والے نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ جسے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے پری پول ریگنگ، ایک ہوتی ہے پوسٹ پول ریگنگ، یہ سارا جو کھیل رچایا جا رہا ہے یہ پوسٹ پول ریگنگ کے لیے رچایا جا رہا ہے کہ اس وقت اگر بالفرض تحریک انصاف جیت بھی جاتی ہے تو فوری طور پر چیئرمین کو استعمال کرتے ہوئے ایک گروپ بنایا جائے، بلکہ اس کو وہ فارورڈ بلاک بھی نہیں ہوگا، بلکہ پورا کا پورا گروپ ہوگا، اور وہ عمران خان کے ہاتھوں سے نکل بھی سکتا ہے۔ اس وقت یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جی، اس وقت مجبوری ہے، اگر بے شک ہم آپ کے لائل نہیں بھی رہے لیکن پھر بھی ہمیں حکومت بنانے دی جائے، پھر جب حالات بہتر ہوں گے ہم آپ کو لے آئیں گے۔ تو اس وقت وہ ایک بہترین وقت ہوگا جب حقیقی طور پر عمران خان کو مائنس کیا جا سکے گا، ورنہ بیرسٹر گوہر علی خان کو نامزد کرنے سے عمران خان مائنس نہیں ہو رہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید بیرسٹر گوہر صاحب بھی کوئی اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، اتنے زیادہ مضبوط اعصاب کے مالک نہیں ہیں کہ ان پر پریشر پڑے تو شاید وہ اس کو برداشت کر جائیں۔ شاید ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا، ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوگی کہ وہ اس پریشر کو، اس دباؤ کو برداشت کر سکیں۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمران خان جو بھی فیصلہ کرتا ہے سوچ سمجھ کر کرتا ہے، اور یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ بھی انتہائی سوچ و بچار کے بعد کر رہے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ایک پپٹ گروپ بنایا جا سکے اور وہ جو چاہتے ہیں کہ ٹکٹیں بھی ہم اپنی مرضی سے دیں بلکہ عمران خان کی مرضی سے نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہوگا، اور اس کے لیے بیرسٹر گوہر صاحب ایک اچھی چوائس ہے، ایک اچھے امیدوار ہیں۔ بہرحال کھچڑی پک رہی ہے، ابھی عمران خان کی جو کیس ہے اس کی سماعت بھی باقی ہے، اور الیکشن میں بھی ابھی بہت سارے یعنی پی ٹی آئی کے انٹرنل جو الیکشن ہے، پارٹی الیکشن ہے، اس میں بھی ابھی کئی گھنٹے باقی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور حالات کس طرح ڈرامائی انداز میں تبدیل ہوتے ہیں۔ تو یہ میری جناب اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے میرے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔